بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی ختم المرسلین۔ آج 3 رمضان المبارک ہے اور آج کے دن ہم قرآن حکیم کے تیسرے پارے میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں ان سے آگاہی حاصل کریں گے۔ تو آج کے اس ولاگ میں تیسرے پارے کا خلاصہ جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تیسرا پارہ جو ہے وہ اس میں 17 رکوع ہیں، 125 آیات ہیں اور اس میں سورہ بقرہ کا کچھ حصہ ہے اور اس کے بعد سورہ آل عمران جو ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ تو سورہ بقرہ کی آیت 253 سے 286 تک ہے اور اس کے بعد پھر سورہ آل عمران کی آیت 1 سے 90 تک ہے۔ تو جتنے بھی پارے ہیں ان کا جو نام ہے وہ پہلی آیت کے پہلے لفظ پہ ہی رکھا گیا ہے، جیسے تلک الرسل، تو یہ تیسرا پارے کا نام یہ ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ رسولوں پہ جو ہے وہ فضیلت دی ہے اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے کہ انہوں نے براہ راست اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ گفتگو کی۔ پھر اس کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کی بہت فضیلت ہے۔ اور پھر تیسرے پارے کی جو آیت 255 ہے سورہ بقرہ کی، جس کو ہم عام طور پہ آیت الکرسی کہتے ہیں، یہ بڑی اہم آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ذات کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کائنات کو کس طرح سے چلتا ہے، اور اس آیت کی جو ہے وہ آپ جانتے ہیں بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ہم نے اکثر گھروں میں اس کو ترجمے کے ساتھ لگایا ہوتا ہے، تو آیت الکرسی بھی اس تیسرے پارے میں شامل ہے۔ پھر آیت اگلی آتی ہے 256، وہ بھی بہت ہی اہم آیت ہے، وہ ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، نہ کسی کو زبردستی مسلمان بنایا جا سکتا ہے اور نہ کسی کو زبردستی مسلمان رکھا جا سکتا ہے۔ تو پھر اس جو پارہ ہے اس میں جو سابقہ اقوام ہیں ان کی بہت سی مثالیں بتائی گئی ہیں، 2-3 بڑی زبردست مثالیں بتائی گئی ہیں۔ مثالیں بتانے کا مطلب ہوتا ہے کہ ان سے ہم نتیجہ اخذ کریں۔ قرآن جو ہے وہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے، تاریخی جو واقعات ہیں ان سے ہونے والے جو نتائج ہیں ان سے ہمیں آگاہ کیا گیا ہے کہ فلاں قوم نے فلاں وقت میں یہ کام کیا، اگر ہم بھی وہی کام کریں گے تو نتیجہ یہی آئے گا۔ تو یہ جو فلسفہ ہے تاریخ کا اس کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس میں جو مثالیں میں کہہ رہا ہوں، ایک بڑی زبردست مثال ہے جو آیت 258 میں 258 میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک شخص نے جھگڑا کیا۔ قرآن میں اس کا نام نہیں ہے لیکن اکثر جو مفسرین انہوں نے کہا جی یہ نمرود ہے، جس نے کہا جی کہ میں رب ہوں اور میں جو ہے وہ زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو کائنات پہ کنٹرول رکھتا ہے تو پھر اس طرح کرو کہ سورج جو ہے وہ میرا اللہ تو مشرق سے نکالتا ہے، تم مغرب سے نکالو۔ تو جس پہ وہ شخص جو ہے وہ دم بخود رہ گیا۔ یہ ایک بڑی زبردست مثال ہے اور یہ پیغمبرانہ فراست دیکھیں گے کس طرح سے انہوں نے کیسے دلیل دے کے اس شخص کو خاموش کیا۔ پھر ایک اور اس میں مثال ہے، وہ آیت 259 میں ہے کہ ایک شخص ایک بستی سے گزر رہا ہوتا ہے، بستی جو ہے وہ بالکل کھنڈر بن رہی ہوتی ہے اور پھر اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ انسان بھی جب دنیا سے جائے گا تو کیسے زندہ ہوگا۔ تو پھر کہتے ہیں جی کہ مثال سمجھانے کے لیے اس شخص پہ موت وارد کر دی گئی۔ 100 سال کے بعد وہ جب دوبارہ ان کو حیات بخشی گئی، زندگی دی گئی، پوچھا گیا کہ کتنی دیر زندہ رہے، تو انہوں نے کہا جی میں تو چند لمحے رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی تم 100 سال جو ہے وہ اس حالت میں رہو، پھر اپنے یہ کھانے کو، گدھے کو دیکھو، یہ ساری چیزیں۔ تو یہ اس میں بھی شخص کا نام نہیں آیا لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ یہ مثال بڑی امپورٹنٹ ہے۔ پھر ایک اور بڑی زبردست مثال اس تیسرے پارے میں آئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو خلیل اللہ ہیں، بہت بڑے برگزیدہ پیغمبر ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا، یہ اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا آپ ایمان نہیں رکھتے؟ تو انہوں نے کہا جی میں ایمان رکھتا ہوں لیکن میں اطمینان قلب چاہتا ہوں، میں اس کو یقین کے ساتھ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کیسے ہوگا، اور پھر وہ تفصیل اس میں بتائی گئی۔ تو اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جو سوال ہمارے ذہن میں آئے ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ اگر خلیل اللہ جو اللہ کے اتنے بڑے پیغمبر ہیں جو ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ مرنے کے بعد زندہ کرے گا، وہ بھی خدا سے پوچھتے ہیں، تو یہ مثالیں بیان کرنے کا مطلب ہمارے لیے یہ صرف کوئی سٹوری ٹیلنگ یا کہانیاں نہیں ہیں جو بیان کی جا رہی ہیں، ان سے غور و فکر کرنا۔ قرآن بار بار کہتا ہے غور و فکر کرو۔ پھر اس کے بعد جناب آیت 261 جو ہے اس میں ایک بار پھر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا ذکر آ رہا ہے اور اس میں مثال دی گئی ہے کہ اگر ایک تم دانہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اس دانے سے 7 بالیاں ہوں گی، ہر بالی میں جو 100 دانے ہوں گے، یعنی
ایک اگر روپیہ خرچ کرو گے، 1 کروڑ خرچ کرو گے تو 700 تمہیں ملیں گے. اس مثال کا مطلب یہ ہے. تو یہ بڑے اچھے طریقے سے، اور پھر ساتھ یہ بھی بتایا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے لیے اجر عظیم ہے. آپ خفیہ طور پہ بھی کر سکتے ہو، آپ ظاہری طور پہ بھی کر سکتے ہو، دونوں صورتوں میں کر سکتے ہو، لیکن احسان کر کے جتلانا نہیں. اگر آپ کی نیت جتلانے کی ہے، پبلسٹی لینے کے لیے ہے، تو پھر تو ظاہر ہے وہ وبال بن جائے گا. لیکن یہاں یہی کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ دونوں صورتوں میں کر سکتے ہو. پھر اس میں حقداروں کا بھی یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ کون کون سے ہیں. اور ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی گئی ہے آیت 273 میں کہ جب آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کو مدد کی ضرورت ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ سے مانگتے نہیں، لیکن ان کے چہرے سے آپ پڑھ لیتے ہیں کہ ان کو مدد کی ضرورت ہے. یہ بڑی زبردست قرآن کی آیت ہے، اور واقعی ایسا ہے کہ ان کے چہرے سے آپ کو محسوس ہوگا ان کو ضرورت ہے، تو ان کو آپ دیں، اور جو پروفیشنل جو گداگر ہیں ان کو اپنا دیں. پھر اس کے بعد آیت 275 سود کی ممانعت کے حوالے سے یہ کافی آیات آتی ہیں کہ سود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنے کے مترادف ہے. اگر کسی کو ضرورت پڑ گئی ہے پیسے کی تو آپ کسی سے قرض لیتا ہے تو اتنے پیسے ہی واپس کرے جتنے وہ لیتا ہے. اور قرض حسنہ جو ہے یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت رکھی ہے. اور الحمدللہ اخوت پاکستان میں اتنا بڑا کام کر رہی ہے، دنیا کی سب سے بڑی قرض حسنہ دینے والی تنظیم آپ جانتے ہیں، لاکھوں لوگ جو ہے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس کے بعد جناب آیت ہے 282 جو کہ قرآن حکیم کی سب سے لمبی آیت ہے، اور اس میں بات کی گئی ہے لین دین کے بارے میں. اگر کسی نے کسی کو قرض دینا ہے، کسی نے کسی سے لینا ہے، اس کی پوری تفصیل بتائی گئی ہے، اس کو لکھا جائے، اس پہ گواہ ہوں. تو بنیادی طور پہ یہی ہوتا ہے کہ ہمارے معاملات میں ہمیں پرابلمز یہی پیش آتی ہے کہ جب زبانی ہم نے کچھ کام کیا ہوتا ہے تو اس کے بعد مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو قرآن نے پوری تفصیل سے یہ بتایا ہے. اور اس سے اگلی آیت جو تھی اس میں یہ بھی ہے کہ اگر سفر پہ ہو تو پھر بھی جو ہے وہ یہ سارا کرو. اور اس کے ساتھ پھر یہ کہہ دیا کہ اب تم اللہ اور کتابوں پہ، فرشتوں پہ ایمان لاؤ، اور نبیوں میں نبی ہونے کے حوالے سے تم اس میں فرق نہ کرو، لا نفرق بین احد من رسل. اور پھر جو 286 آیت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. اور اس کے بعد پھر سورہ بقرہ کی آخری آیت آ جاتی ہے. آخری آیات جو ہوتی ہیں سورہ کی، ان میں اس پوری سورہ کا کہنے خلاصہ ہوتا ہے، بڑا زبردست میسج ہوتا ہے. تو یہ آخری جو آیت ہے سورہ بقرہ کی 3 پارے میں، یہ دعا ہے جس میں ہے کہ اے باری تعالیٰ ہم سے اگر کوئی بھول چوک ہو جائے میں معاف فرما دینا. اللہ اے باری تعالیٰ ہم پہ وہ ایسی ذمہ داریاں عائد نہ کرنا جن کو ہم نہ اٹھا سکیں، ہماری لغزشیں معاف کر دینا، ہمارے جو غلط قسم کے کوئی کام ہم کرتے ہیں ان کے نتائج سے ہمیں محفوظ رکھنا. اور ہمارا تو سرپرست ہے، ہمارا تو کارساز ہے، تیری ہمیں تائید و نصرت ہونی چاہیے، تیرا فضل و کرم ہونا چاہیے، تیرے فضل و کرم سے ہی ہمیں کامیابی ملے گی. تو یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے جو سورہ بقرہ کی جو آخری آیت ہے اس 3 پارے میں. اس کے بعد یہ 3 پارے کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں سورہ آل عمران کی آیتیں 1 سے 90 تک. اس میں جو 7ویں آیت ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اس میں کہا گیا کہ قرآن حکیم میں 2 طرح کی آیات ہیں، ایک آیات محکمات ہیں، ایک آیات متشابہات ہیں. متشابہات آیات وہ ہیں جو زمین و آسمان کے بارے میں، کائنات کے بارے میں، جس کے مختلف معنی لیے جا سکتے ہیں، اور ہر دور کا انسان جب اس کے علم میں اضافہ ہوگا اس انداز سے ان چیزوں کو وہ سمجھ سکتا ہے. لیکن جو آیات محکمات ہیں جن کو کمانڈز کہا گیا ہے، جن میں حکم دیا گیا ہے، وہ محکم ہے اور وہ اصل کتاب ہے. قرآن کہتا ہے وہ اصل کتاب ہے. اور جن لوگوں کے دلوں میں شرارت ہوتی ہے نا، وہ متشابہات کی آیت پہ بحث کرتے رہتے ہیں، جی اللہ نے عرش کا کہا ہے، عرش کدھر ہے، آسمان کدھر ہے. لیکن جو محکمات کی آیت ہے جس میں حکم دیا گیا ہے کہ یہ کرو، اس طرف وہ نہیں آتے. اور میں نے بھی یہ چیک کیا کہ محکمات آیات جو ہیں ان کا ترجمہ ایک ہے، جس مرضی ٹرانسلیٹر کا آپ قرآن اٹھا لیں اس میں وہ فرق کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ سیدھی بات ہوتی ہے. اور یہ تقریباً مختلف لوگوں نے اس پہ بات کی. کچھ کہتے ہیں جی یہ 600-700 آیات ہیں، کچھ 1200 کہتے ہیں. بہرحال محکمات کی آیات کی سمجھ آ جاتی ہے جس میں نماز کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، سود سے بچنے کا حکم ہے، پردے کا حکم ہے، حلال حرام ہے. یہ وہ ساری محکمات کی آیات ہیں. اس پہ جو ہے وہ بڑی زبردست اس پہ وہ بات کی گئی. اور پھر یہ ہے کہ دعا ہے کہ ہمارے دلوں میں کجیناؤں میں ہدایت ملے. اور پھر یہ کہا گیا کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں تو کفر کرنے کے بعد ان کی اولاد یا مال ان کو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں دے سکتی. اور پھر اس کے بعد یہ ہے
کہ قول و فعل کی سچائی کا ذکر ہے، ادب و اطاعت کا ذکر ہے، اللہ کی راہ میں پھر خرچ کرنے کا ذکر۔ آپ دیکھیں قرآن کے اس میسج کو آپ دیکھتے جائیں، بار بار جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذکر آتا ہے۔ تو حقوق العباد پہ قرآن کتنا جو ہے وہ زور دیتا ہے۔ اور پھر 19ویں آیت اسی سورہ آل عمران کی تیسرے پارے میں کہا گیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اسلام ہی جو ہے وہ دین اللہ کے نزدیک جو ہے وہ پسندیدہ ہے۔ پھر ایک اور بڑی امپورٹنٹ آیت ہے وہ 26ویں، اور بھی کئی جگہ پہ آتی ہے، اور اس پہ کافی جو ہے وہ معنی سمجھنے میں کنفیوژنس بھی کئی لوگوں کو ہوتی ہے۔ تو عز و من تشاء و تذل من تشاء، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت کرتا ہے، اس طرح کی آیات ہے۔ اب اس میں پھر سوال لوگ کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے یا اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے تو انسان کا کیا قصور ہے؟ تو اس طرح کی آیات کو سمجھنے کا بہت سمپل طریقہ یہ ہے کہ عزت اور ذلت، ہدایت اور گمراہی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئے قوانین، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئے اصول جو ہیں، دی ہوئی ہدایت جو ہے اس کے مطابق ہے۔ تو جب آپ یہ سمجھیں گے کہ عزت و ذلت، ہدایت و گمراہی خدا کے بنائے ہوئے قانون اور خدا کے بنائے ہوئے اصولوں کے تحت ملتی ہے تو پھر اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی۔ اس بارے میں آپ بھی بتا سکتے ہیں۔ اور اس چیز کا ذکر دیکھیں، یہ 26ویں آیت تھی، 27ویں آیت پہ غور کریں تو وہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو رات کو دن میں بدلتا ہے، دن کو رات میں بدلتا ہے، مردہ کو جو ہے وہ زندہ کرتا ہے، تو یہ زندہ کو مردہ کرتا ہے۔ تو اس میں بتا دیا گیا کہ اصول، پرنسپل، قوانین، ان کے تحت سارا کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں آیتوں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ کنفیوژن دور ہو جائے گی، جو تقدیر کا بہت بڑا مسئلہ پیش رہتا ہے میرے خیال وہ اس سے حل ہو جاتا ہے۔ اور پھر 31ویں آیت بہت ہی زبردست آیت ہے، اکثر جو ہے وہ ہم سنتے ہیں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اے حبیب مکرم آپ ان لوگوں کو کہہ دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے تو میری اتباع کرو، فالو می۔ تو قرآن کا سب سے بڑا مطالبہ یہی ہے، فالو می، اللہ رسول پاک کو فالو کریں۔ پھر کہیں آتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کو فالو کریں۔ تو یہ جو ہے وہ بہت ہی اہم آیت ہے، اور محبت رسول کا تقاضا جو ہے، عشق مصطفیٰ کا تقاضا یہ ہے کہ ہم رسول پاک کی پیروی کریں۔ اور پھر 32 آیت ہے کہ کل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، آگے وہی آیت اسی کنٹینیوشن میں کہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ پھر یہ ہے کہ جس نے آگے کئی جگہ پہ یہ بھی آتا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو یہ امپورٹنٹ ہے۔ پھر جو 33ویں آیت ہے اس میں حضرت آدم کا، نوح کا، آل ابراہیم کا اور آل عمران کا ذکر ہے۔ تو یہ سورہ آل عمران کا جو نام ہے وہ اسی وجہ سے ہے جو اس آیت میں اس کا آیا ہے۔ اور پھر اس میں جو ہے وہ حضرت مریم کی جو ہے ولادت، ان کا ذکر ہے، ان کی پوری تفصیل ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، ان کا ذکر ہے۔ یہ تمام واقعات بہت تفصیل سے جو ہیں بتائے گئے ہیں۔ پھر حضرت زکریا کی دعا ہے اولاد کے لیے، اور پھر یہ سارا جب بتایا گیا تو آخر میں یہ کہا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال جو ہے وہ آدم کی طرح ہی ہے۔ تو یہ اس چیز کو بتا دیا گیا۔ پھر یہ ساری باتیں بتانے کے بعد کہا کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے نہ وہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ وہ مسلمان تھے۔ اور اس کے بعد اسی سورہ کی جو 79 آیت ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، جو شروع میں سورہ بقرہ میں بھی وہ موضوع آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو نبوت بھی دی ہو، کتاب و حکمت بھی دی ہو، تو پھر بھی وہ کسی عام لوگوں کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم میرے بندے بن جو خدا کے علاوہ۔ تو جو ہے وہ بندگی اللہ تعالیٰ کی ہے، کوئی کسی کو اپنی ذاتی طور پہ جو ہے وہ اس بندگی میں نہیں لے کے آ سکتا۔ اور آخری جو 2 آیات ہیں اس تیسرے پارہ کی اور سورہ آل عمران کی 89-90 آیات ہے، اس میں یہ کہا گیا کہ جو شخص توبہ کر لیتا ہے، اب جو اعتراف کر لیتا ہے اپنی غلطی کا اور اس کے بعد اصلاح کے رستے پہ چلا جاتا ہے تو اس کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ تو یہ تھا جناب جو تیسرا پارہ ہے تلک الرسل، اس کا خلاصہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو فہم عطا فرمائے، قرآن حکیم کو درست طور پہ سمجھنے کا، اس پہ عمل کرنے کا، اپنے کردار کو اس کے مطابق چلانے کا۔ اور اس حوالے سے آپ بھی جو ہے کچھ کہنا چاہیں گے، کچھ آپ کی رائے ہو تو اس سے ضرور آگاہ کیجیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے اچھا ہے تو اپنے دوست احباب سے بھی شیئر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن حکیم کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔